درس فی فضیلت التوبۃ و شرائط التوبہ، سورۃ الشورى، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد۔ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير۔ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه، أنه من كرمه وحلمه أن يعفو ويصفح ويستر ويغفر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں پہ احسان فرماتے ہیں، ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ جب بندے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، تو اس کے کرم اور حلم کی شان یہ ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ درگزر فرماتے ہیں، وہ پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ کرم ہے کہ جب کوئی بندہ گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلنا خطاؤون، ہم سب گناہگار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن وہ گناہگار بہت اچھے ہیں جو توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، منظور فرما لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جو توبہ کو قبول کر لے۔ وَقَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا، جس بندے نے کوئی برائی کی یا اپنی جان پہ ظلم کیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو انسان گناہوں کے بعد جب توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ چاہے مشرک ہے، کافر ہے، شرک سے توبہ فرما کرے تو توبہ قبول ہوتی ہے، اور اگر گناہوں سے توبہ کرے تب بھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی استغفار پڑھنا جو ہے یہ بہت بڑی عظیم بات ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا: انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرۃ، کہ میں روزانہ 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔
اور ایک حدیث مبارک میں آیا انی لا استغفر اللہ فی کل یوم 100 مرۃ، اور میں ایک دن میں 100 دفعہ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتا ہوں۔ یاد رکھیں استغفار، پیغمبر جب استغفار کرتے ہیں، اللہ کے نبی تو گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، لیکن ان کے استغفار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے درجات میں اور زیادہ بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو انسان اگر گناہ گار ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر گناہ گار نہ ہو تو پھر درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور توبہ کے برکات و ثمرات ایسے ہیں جیسے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میرے مال میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، مجھے وظیفہ فرمایا اکثر من الاستغفار۔ حضرت حسن نے فرمایا تم استغفار زیادہ کیا کرو۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا استغفار زیادہ کیا کرو۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میرے باغوں میں پھل نہیں لگتا، برکت نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کیا کرو۔ چوتھا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں پانی کی قلت ہے، بارشیں بند ہیں، فرمایا استغفار کیا کرو۔ جب وہ بندے چلے گئے تو ایک خادم نے پوچھا حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو بندہ بھی آیا آپ نے سب کو یہی کہہ دیا کہ اولاد نہیں ہوتی استغفار کرو، بارشیں نہیں ہوتی استغفار کرو، رزق میں برکت نہیں ہوتی استغفار کرو، پانی نہیں ہے استغفار کرو، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں کہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمانوں سے موسلادھار بارشیں بھیجتے ہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور جب تم استغفار کرتے ہو اللہ تیرے مال کو بھی بڑھا دیتے ہیں، تیری اولاد کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، اللہ تیرے باغوں کو بھی پھل لگا دیتے ہیں، تیرے نہروں کو بھی جاری فرما دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، میں نے تو نہیں کہا ہے۔ تو استغفار کی اتنی بڑی برکات ہیں کہ اس سے اللہ کی ہر نعمت جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ استغفار فرماتے تھے۔ اب استغفار کے حدیث پاک میں کئی صیغے ہیں، لیکن آپ کو جو بھی یاد ہو آسانی کے ساتھ وہ پڑھ لیں، ورنہ تو کئی ہیں نا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما استطعت وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم۔ اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، اور اسی طرح صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو جو جس کو زیادہ یاد ہو سید الاستغفار کر سکتا ہے، ورنہ اتنا کہنا بھی کافی ہے۔ اصل بات تو وہی ہے کہ توبہ کا معنی ہی ندامت ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے، اور گناہوں کو چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کی طرف لوٹ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم۔ وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عليه حيث قال حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عمه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته
فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. وقد ثبت أيضا في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث میں جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے، صحیح حدیث مبارک ہے. حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالی اشد فرحا بتوبۃ عبد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شدید خوشی ہوتی ہے جب ان کا بندہ توبہ کرتا ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی خوشی ان کی ذات کو جیسے زیبا ہے اور جیسے اس کو لائق ہے، جیسے اس کی شان کے مطابق. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں جب وہ توبہ کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس کو اتنی شدید خوشی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بندہ جنگل میں سفر کر رہا تھا بِأَرْضٍ فَلَاتٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، ایک جنگل میں صحرا میں سفر کر رہا تھا، اس کی اونٹنی جو تھی وہ گم ہو گئی. علیہا طعامہ وشرابہ، اس کا کھانا پینا پانی سب اونٹنی پہ تھا. فَأَيْسَ مِنْهَا، نا امید ہو گیا کہ اب تو اونٹنی نہیں مل سکتی. فَأَتَى شَجَرَةً، ایک درخت کے قریب آیا، اس کے سائے میں لیٹ گیا کہ بس مر جانا ہے، اب تو اور کوئی حل ہی نہیں ہے. قد آئس من راحلتہ، اپنی اونٹنی سے مایوس ہو گیا. فبینما ہوا کذالک اذا ہوا بہا فاذا ہوا بہا قائمۃ عنده، اب جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی کھڑی ہے، موجود ہے. فاخذ بختامها، اس کی مہار سے پکڑ لیا. پھر خوشی اتنا خوش ہو گیا نا، کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہوں. کیسے جی، یعنی خوشی سے غلط نکل، کہنا تو چاہتا تھا نا کہ اللہم انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مہربانی کی. لیکن خوشی سے لفظ غلط نکل گئے. تو جیسے اس کو خوشی ہوتی ہے اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ جتنی قرآن میں احادیث چیزیں ہوتی ہیں نا تو ان پر اسی طرح کا اطمینان ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر ہے قرآن میں، اللہ کے آنکھوں کا ذکر ہے قرآن میں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر ہے بل یداہ مبسوطتان. اسی طرح اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن قیامت والے دن اللہ اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹائیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اسی طرح حدیث میں حضور کے اللہ کے قدم کا ذکر ہے کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا، مخلوق کو ڈالا جائے گا تو جہنم کہے گی حل من مزید، اور ڈالو، اور ڈالیں گے اور ڈالیں گے اور ڈالیں گے، اور جہنم کہے گی حل من مزید، یا اللہ اور ہے تو اور بھی ڈالیں. اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے فَيَضَعْ قَدَمَهُ عَلَيْهَا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک کو رکھیں گے اور فَتَقُولُ جَهَنَّمْ قَطٍ قَطٍ، بس یا اللہ میں برداشت نہیں کر سکتی. تو یاد رکھیں یہ جتنی حدیثیں ہوتی ہیں نا ان کو اسی طرح بس جو قرآن میں ہے حدیث میں ہمارا ایمان ہے. بس اس بحث میں کبھی نہیں پڑھنا کہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، بس پھر بندہ کافر ہو جائے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل ہے ہی نہیں. جب اس کی کوئی مثل نہیں ہے تو ہم مثال کیسے بیان کریں؟ وہ تو بے مثل ہے. تو بعض اوقات لوگوں کو یہ بڑا دھوکا ہوتا ہے. ابھی کل مجھے ایک آدمی نے خط لکھا، اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کی کیسٹ جو ہے وہ سنی ہے اور مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے، لیکن اس میں مجھے اعتراض ہے. اچھا، اب اللہ کے بندے نے نہ تو اپنا ایڈریس لکھا ہے نہ نام لکھا ہے، بھی میں جواب کس کو دوں؟
سب سے پہلا اعتراض جو اس نے لکھا وہ یہ تھا کہ آپ نے سیرت النبی میں یہ کہا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پر جو ہیں وہ 600 تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بعض فرشتے جو ہیں ان کے 5,000 ہزار پر بھی ہیں۔ تو جب وہ نوری مخلوق ہے تو پھر ان کو اڑنے کے لیے پروں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو پتہ نہیں آپ نے کوئی بات گھڑی ہے کہاں سے بیان کی۔ اب یعنی اندازہ کریں کہ اللہ ہدایت دے، بس میں تو یہی کہہ سکتا ہوں بھائی فرشتوں کے پروں کا ذکر تو قرآن میں ہے، تم قرآن کا بھی انکار کر دو گے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جاعل الملائکۃ رسلا، ہم فرشتوں میں سے بھی اپنے قاصد اور اپنے رسول بنا کے بھیجتے ہیں، اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 ہیں، بعض کے 4 ہیں، اور جس کو چاہیں ہم اور بھی زیادہ دیتے ہیں۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ اب اگر ایک آدمی کا اللہ کے قرآن پہ ایمان نہ ہو تو پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح یہ صحیح حدیث مبارک کا مسئلہ ہے۔ اگر تمہیں دیکھنا بھی چاہیے تھا تو اس آیت کو کھول کے دیکھ لیتے کہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کوئی اردو کی تفسیر پڑھ لیتے تو تمہیں اعتراض لکھنے کی اور خط بھیجنے کی تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اور جو دوسرا میں نے کہا کہ 600 پر ہیں شریف آدمی، یہ میں نے نہیں کہا، یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی جبریل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی، جس شکل میں اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کسی پیغمبر نے جبریل کو بھی اصلی شکل میں نہیں دیکھا باسوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جناب جبریل علیہ السلام سامنے آئے، حضور مکے میں تھے، اور جب جبریل سامنے آئے اب حضور فرما رہے ہیں، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قد سد الافق، یہ زمین و آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے نا، وہ جبریل نے جب پر کھولے تو یہ سارا خلا بھر گیا۔ اور اسی حدیث میں ہے اغمیا، حضور بے ہوش ہو گئے، سرکار دو عالم بے ہوش ہو گئے۔ اسی میں وہ سورۃ النجم میں جو آیات ہے اس کا تعلق جبریل سے ہے، اس کا تعلق خدا سے نہیں ہے۔ اسی تفسیر نجم کو بھی تم پڑھ لیتے تو تمہیں اعتراض کرنے کی تکلیف نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اب جبریل علیہ السلام نے جلدی جلدی اپنے پر سمیٹ لیے اور فوراً نیچے آئے اور کہا یا محمد انت رسول اللہ وانا جبرائیل، حضور کیوں گھبرا گئے ہو؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تو جبریل ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئی اور آپ نے فرمایا جبریل تیرے اتنے بڑے پر ہیں کہ یہ سارا افق جو تھا وہ بھر گیا، کیا تم سے بھی زیادہ پروں والے فرشتے ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے ایسے بھی فرشتے ہیں جن کے 5000 پر ہیں، میرے تو 600 ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے
تو اتنے بڑے فرشتے جو ہیں کل وزغتے ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی چھوٹی سی چھپکلی ہو، ایسی ہو جاتے ہیں ڈر کے مارے اللہ کے جلال سے۔ یہ تو سیاہ کی حدیث ہے شریف آدمی، یہ تو سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ باقی تم عقل لڑا رہے ہو کہ جی نور کو اللہ نے پر کیوں دیے ہیں، تو یہ تیری عقل کا مسئلہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے دے دے، یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ پر اڑنے کے کام آئے، شان کے لیے بھی ہوتے ہیں، عظمت کے لیے بھی ہوتے ہیں، محبت کے لیے بھی ہوتے ہیں، دہشت کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ قوم لوط کی بستیوں کو اٹھائیں، تو حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل نے قوم لوط کی بستیوں کو من تخوم الارض، او زمین کی اصل بنیادوں سے، علی طرف جناح ہی، اپنے پر کے ایک حصے پہ اٹھا کے آسمان تک لے گیا۔ اب اگر تمہارا قرآن پر بھی ایمان نہ ہو، حدیث پر بھی نہ ہو، تو پھر تم مولوی مکی کچھ نہیں کر سکتے، پھر میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ بھئی یہ حدیثیں کیوں دیے ہیں؟ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اب دیکھیں جن ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں، لیکن جن اڑتے بھی ہیں، بظاہر وہ انسان کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، کبھی سانپ بن جاتے ہیں، کبھی جانور بن جاتے ہیں، اور کبھی ان کو یعنی جن جو ہیں اڑتے ہیں، پرواز کرتے ہیں باقاعدہ۔ اور جبریل کا تو یہ عالم ہے کہ کبھی چاہے پرواز سے آئیں، اور ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی پرواز بھی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا پہلا قدم زمین پہ ہوتا ہے تو دوسرا قدم پہلے آسمان پہ ہوتا ہے۔ تو صرف آدمی یہ تو نہیں نا کہ محض اعتراض کرنا سیکھ لے اور عقل لڑاتا رہے کہ جی جب وہ نور ہیں، تمہارا کیا خیال ہے وہ نور یہی ہے جی جو جل رہا ہے بجلی میں؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ نور سے مراد وہی نور ہے جو سورج میں ہے؟ اللہ نے انسان کو جو مٹی سے پیدا کیا ہے، آدم کا اصل جو ہے وہ مٹی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بس وہ مٹی ہے، اس کے اندر اور کوئی خصوصیات نہیں ہے۔ اللہ نے شیاطین کو آگ سے پیدا کیا ہے، آگ تو جلانے والی چیز ہے، لیکن ان کا مادہ آگ ہے، اللہ نے آگ سے ان کو پیدا کر لیا۔ اللہ کی شان ہے۔ حالانکہ آگ تو جلانے والی چیز ہے، مٹانے والی چیز ہے، لیکن اسی آگ سے اللہ نے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السُّمُومِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں کو انسانوں سے بھی پہلے شدید آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے یہ عقل نہ لڑا۔ اب دیکھیں نا کہ کوئی آدمی عقل لڑانا شروع کر دے، او جی اللہ کا قدم پھر کیسے ہوگا، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ لیس کمثلہ شیء۔ اگر آدمی عقل لڑانا شروع کر دے، وہ جی جبریل کے پر کیوں ہو گئے ہو، تو پھر نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کا منکر ہو گیا ہو، تو کافر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، شان کے لیے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ ورنہ جبریل کی سرعت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے آسمان سے 500 سال کا سفر ہے، اور 7 آسمان تو 3500 سال کا سفر ہے۔ کتب سابقہ میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر نے جبریل سے پوچھا کہ آسمانوں سے زمین پہ تم کتنی دیر میں آ جاتے ہو؟ اس نے کہا جب یوسف علیہ السلام کو بھائی کنویں پہ کنارے پہ کھڑے ہو کے دھکا دے رہے تھے، تو اللہ نے مجھے حکم دیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، کہ جلدی جاؤ یوسف کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ تو یوسف کنویں کے کنارے سے پانی میں بعد میں پہنچا، میں پہلے پہنچ گیا۔ تو محض اعتراض کر دینا جو ہے نا، یاد رکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں عقل کے خلاف چیزیں، ایک ہے خلاف عقل۔ یاد رکھو اللہ کے دین کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہے۔
ایک ہوتا ہے ماورائے عقل، بات سمجھیں، ایک تو ہوتا ہے نا جی خلاف عقل کہ بھی بندہ پتھر کھائے، خلاف عقل بات ہے۔ ایک ہے ماورائے عقل، کیا مانا کہ چیز تو ہے لیکن ہماری عقل سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری عقل چھوٹی ہے، ناقص ہے، کمزور ہے اور مسئلہ اہم ہے۔ لیکن بہت ساری کتابیں آپ پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں نے کتاب پڑھی سمجھ نہیں آتی، تو معنی یہ ہے کہ تمہاری عقلی وسعت اتنی نہیں ہے کہ تم اس کتاب کو سمجھ سکو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ خلاف عقل ہے، وہ تو عقل کے مطابق ہے لیکن تمہارا عقل ناقص ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی میری اللہ کی صفات ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں یا فرمان رسول میں بیان کی ہیں، ہمارا ایمان ہے لیکن بحث نہیں کریں گے۔ جیسے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آگے پوچھا، اللہ کے قرآن میں آتے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ کا استواء جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے بھائی الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ غیر معقول، اللہ کا استواء عرش پہ برحق ہے لیکن وہ کیسے ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، کیسے اترتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، ورنہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے ینظر ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پہ اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال فرماتے ہیں اور اس کے بعد حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں حل من سائل حل من مستغفر، ہے کوئی مانگنے والا؟ اب اللہ کیسے نزول فرماتے ہیں یہ اللہ جانتے ہیں، یاد رکھو، کیونکہ بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے کے اندر فیصلے کرے۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں قیامت والا دن جب ہوگا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے اور اللہ فیصلے کے لیے اپنی مخلوق کے لیے تشریف لائیں گے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو دے پائے۔ قرآن کہتے ہیں آئیں گے، بس ہمارا ایمان ہے کہ وہ آئیں گے۔ اب ایک مخلوق خالق کے بارے میں کیسے بحث کرے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا کہ جب اللہ زمین پہ تشریف لائیں گے اپنی مخلوق کے فیصلے کے لیے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، زمین اللہ کے نور سے بھر جائے گی اور ہر کسی کے نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے اور اللہ انبیاء کو بلائیں گے، آگے اپنی امتوں پہ شہادت دیں گے اور سارے انبیاء پہ شہادت حضرت محمد مصطفیٰ دیں گے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے محض اعتراض کر دینا جی آپ نے کہہ دیا ہے، میں نے نہیں کہا، آپ قرآن کھول کے پڑھو اور احادیث رسول پڑھو، اور اگر قرآن کو بھی تم نہیں مانتے ہو حدیث کو بھی نہیں مانتے ہو پھر میرے پاس تو کوئی علاج ہی نہیں۔ ہمارا تو سب سے بڑا دوسری بات وہ یہ کہتا ہے جی کہ آپ نے اس میں لکھا ہے کہ بی بی عائشہ کی شادی 9 سال میں ہوئی اور جبریل جو ہے وہ تصویر لے کے آئے اور پھر 66 سال میں بی بی کی وفات ہوئی، اور یہ سارا واقعہ جو ہے یہ سیرت النبی میں آپ نے کیسے لکھ دیا؟ یہ تو سیرت عائشہ ہے۔ اب مجھے اس بیچارے کے عقل پہ رونا آتا ہے، ماتم کرنا چاہیے۔ بی بی اللہ کے نبی کا جب نکاح ہوگا تو یہ حضور کی سیرت نہیں؟ اللہ کے بندے، حضور کی بی بی کا جب ذکر ہوگا وہ کیوں ذکر ہو رہا ہے کہ زوجہ محمد مصطفیٰ ہے، تو سیرت کا حصہ ہے۔ اور حضور کی داخلی زندگی سے خبر دینے والی تو بی بی عائشہ ہے۔
اسی لیے بڑے بڑے صحابہ جو ہیں بی بی عائشہ کے دروازے پہ آگے بیٹھتے تھے کہ یا امہات المومنین ہمیں فلاں مسئلہ بتائیں. کیوں؟ جب حضور اندر ہیں تو کوئی نہیں جانتا. ایک اعتراض یہ کیا. دوسرا یہ کیا جی یہ 9 سال کی عمر میں شادی جو ہے نا یہ ہضم نہیں ہو رہی مجھ سے. اب تمہیں ہضم کرانا ہو تو یورپ چلے جاؤ جہاں 9 سال سے لے کر 12 سال کی لڑکیاں جو ہیں ماشاءاللہ کنواری مائیں ہیں، اولاد بھی پیدا کر چکی ہیں. وہاں جا کے تمہیں سب کچھ ہضم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور 1-2 نہیں لاکھوں کی تعداد میں کنواری مائیں، یعنی شوہر کوئی نہیں، 9 سے 12 سال کی عمر تک اولاد پیدا ہو گئی ہے. اب جب بچہ اسکول میں جاتا ہے، ڈنڈی کارڈ بنوانا ہوتا ہے، انشورنس میں جاتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ جناب اس کا جو ہے باپ کا نام بتاؤ. وہ کہتی ہے میں کوئی یقینی طور پر تو کہہ نہیں سکتی اس کا باپ کون ہے، کیونکہ مجھے تو کئی باپ ملتے رہے. میں کس کا نام لوں؟ اس لیے اب ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ ولدیت کے خانے میں ماں کا نام لکھو، باپ کا لکھو ہی نہیں، کیونکہ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا. اس کے تو کئی فرینڈ ہوتے ہیں نا، ایک آیا چلا گیا، دوسرا آیا چلا گیا، تیسرا آیا چلا گیا. تو اب اگر تمہارے سامنے ایسے حقائق آ چکے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک عرب کے گرم علاقے کی لڑکی جو ہے کیا وہ شادی کے قابل نہیں ہو سکتی؟ عجیب بات ہے. فقہا کی بحثیں پڑھو کہ جو غریب لوگ ہیں، ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں، وہاں لڑکیاں 15 سال تک بھی بالغ نہیں ہوتی، اور جو گرم علاقے ہیں وہاں 10 سال 12 سال 11 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی. اور کہتے ہیں جی وہ جبریل تو حضور تو جانتے تھے بی بی عائشہ کو. بھائی جاننا الگ بات ہے، اکرام و تکریم میں اللہ کے فیصلے سے مطلع کرنا الگ بات ہے. جانتے تو حضور تھے، جانتے تو آپ بی بی خدیجہ کو بھی تھے، جانتے تو آپ بی بی زینب کو بھی تھے، پھر اللہ کو نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی ایسے؟ کوئی عقل کی بات کی. اگر یہ تو اکرام تھا محمد مصطفیٰ کا کہ محمد مدنی ہم نے تیرے لیے اس بیوی کو چن لیا ہے. یہ تو شان محمد مصطفیٰ ہے. اسی لیے بی بی زینب ساری بیویوں سے کہتی تھی کہ بھئی تم بھی شان والی بیویاں ہو، میں تمہارے شان و عظمت کی قائل ہوں، لیکن زوجکن آباؤکن، تمہارا نکاح نبی سے تمہارے والدین نے کیا ہے، میرا نکاح میرے اللہ نے کیا ہے. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب زید کی حاجت پوری ہو گئی، اس نے طلاق دے دی، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. یہ کیسا نکاح ہے؟ نہ مہر کی ضرورت ہے، یہ کیسا نکاح ہے؟ نہ گواہوں کی ضرورت ہے، یہ کیسا نکاح ہے؟ نہ خطبے کی ضرورت. کیوں؟ خالق نے خود کر دیا ہے. یہ شان محمد مصطفیٰ ہے. بی بی زینب فرماتی ہے میں اپنے گھر میں کھڑی تھی، فدخل رسول اللہ، حضور میرے گھر میں آئے، فتعجب، تو میں حیران ہو گئی کہ حضور میرے گھر میں بغیر ناک کیے ہوئے، بغیر اذن، بغیر اجازت لیے ہوئے اندر کیسے آ گئے؟ حضور تو ایسے کبھی نہیں آتے. تو آپ نے فرمایا اللہ تخافی زینب، گھبراؤ نہیں، اللہ نے ہمارا نکاح کر دیا. تو جب نکاح کر دیا تو میری بیوی ہو، میں آ سکتا ہوں. تو یہ باتیں میرے عزیز میں نے نہیں کہی ہیں، یہ باتیں تو باقاعدہ سارا سیاہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور قصہ عفق عائشہ کھول کے پڑھ لیتے تو تمہیں ساری روایات مل جاتی. تو لہذا اعتراض کرنے سے پہلے، اچھا ایک اور بھی حل ہے بڑا آسان، کہ اگر تمہیں میری کسی تقریر میں بات سمجھ نہیں آئی، تمہارے علاقے میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے فقہا ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، ان کے پاس لے جاؤ، ان کو پوچھ لو بھی یہ کیا بات ہے. وہ تمہاری غلط فہمی دور کر دیں گے. اگر میری غلطی ہوگی تو مجھے کہہ دیں گے، میں رجوع کر لوں گا. انسان ہے، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے. تو آسان حل یہ ہوتا ہے
کہ اعتراض کرنے سے پہلے علماء کے پاس علاقے میں علماء موجود ہے. کون سا ملک ہے الحمدللہ جہاں اللہ کی رحمت ہے، مدرسے ہیں، دینی مدارس ہیں، علماء ہیں، مدرسین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مفتی صاحبان ہیں، بڑے بڑے قداور علماء موجود ہیں. ان کے بعد چل جاتے ہیں جی ایک آدمی نے یہ بات کی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو آسانی سے سمجھ آ سکتی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ خوش ہوتے ہیں. اب ہم کہیں جیسے بندہ خوش ہوتا ہے کافر ہو گیا، کیوں؟ اس کی تو شان ہے نا کہ لیس کمثلہ شیء. بس حدیث میں آ گیا خوش ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. اللہ نزول اجلال فرماتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ کشتی بناؤ تم میرے آنکھوں کے سامنے، ہمارا ایمان ہے. اس لیے محدثین نے تعریف کی ہے کہ نحن نؤمن باسماء اللہ وصفاتہ ما اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ من غیر تشبیہ ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل، کہ جو کہ نام اور جو صفتیں اللہ نے اپنے قرآن میں یا فرمان رسول میں اپنے بارے میں فرمائی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے. نہ ہم معطلہ میں ہیں کہ صفتوں کا انکار کر دیں، نہ ہم مشبہ میں ہیں کہ صفتوں کی تشبیہ ڈھونڈیں، اور نہ ہم ان کی تکییف بیان کریں گے. ہم اسی طرح ایمان لائیں گے جیسے اللہ نے قرآن و حدیث میں فرما دیا ہے. اس پہ بحث کرنے کا بندے کو حق ہی کوئی نہیں. کیوں؟ ہماری کیا طاقت ہے؟ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرے اللہ مجھے کلام تو شرف بخشا ہے، دیدار بھی کروا دے. اللہ نے فرمایا اس پہاڑ پہ ذرا نظر جماؤ. پہاڑ پہ تجلی کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو ہماری کیا طاقت ہے؟ ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں کیفیت؟ اس لیے ہمیشہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو نا فوراً علماء سے رجوع کرو. اب یہ حدیث مبارک جو ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے نے شدت الفرح، کہ آدمی نے کبھی غم میں بھی غلطی کرتا ہے، کبھی خوشی میں بھی غلطی کرتا ہے. وقد ثبت ایضا فی الصحیح من روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اب مفسر فرماتا ہے کہ یہ تو حدیث جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، لیکن اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے. وقال عبد الرزاق عن معمر الزہری فی قولہ تعالی وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اشد فرحا بتوبة عبده من احدكم یجد حالته فی المکان الذی یخاف ان یقتلہ فی العطش. حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ سے کہ کوئی بندہ ایسی جگہ ہو جہاں ڈر ہو کہ مجھے پیاس سے میں مر جاؤں گا اور اس کا سواری گم ہو جائے اور پھر مل جائے. وقال حمام بن حسان بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا باس به وقرأ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الله. رواه ابن جرير بن حاتم من حديث شريح القاضي عن ابراهيم بن مهاجر بن ابراهيم النخعي ان حمام ذكره وقوله عز وجل ويعفو عن السيئات اي يقبل التوبة في المستقبل ويعفو عن السيئات في الماضي ويعلم ما تفعلون اي هو عالم بجميع ما فعلتم وسناتم وقلتم وما هذا يتوب ولا من تاب عليه. اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا کہ کوئی آدمی اگر کسی عورت سے زنا کرتا ہے پھر اسی عورت سے نکاح کر لے. آپ نے فرمایا ہاں کر لے. کیوں؟ اللہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں، وہ دونوں توبہ کریں اور نکاح جو ہیں وہ کر لیں. اسی طرح فرماتی ہے کہ یعفو عن السیئات، کیا مانا؟ یقبل التوبہ زمان مستقبل میں، ویعفو عن السیئات جو ماضی میں گناہ کر چکا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں. ویعلم ما تفعلون اے هو عالم بجمیع ما فعلتم وصنعتم، جو کچھ تم کرتے ہو جو کچھ تم نے کیا ہے وہ سب جانتے ہیں. وَقُلْتُمْ اور جو تم نے کہا ہے وہ بھی جانتے ہیں. لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ بخش دیتے ہیں.
اللہم تبنا الیک اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوکل علیک. یا اللہ ہم سب کی توبہ منظور و مقبول فرما لے. یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں توبہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے اور ہماری توبہ کو اپنی طرف سے توبہ نصوحہ بنا دے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک بچے نے قرآن پاک کے 25 پارے جو ہیں یاد کیے ہیں، لیکن اب وہ پڑھنے نہیں جاتا ہے. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے میرے بھائی کہ شیطان لڑکوں کی صحبت نے اس کو خراب کیا ہے. اس کی صحبت کا نظر رکھو اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رکھو. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر حافظ جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں نا، اللہ انہیں بھی اور مجھے بھی ہدایت دے، یہ اتنے بڑے جلاد ہوتے ہیں نا کہ بچے ڈر کے مارے نہیں جاتے. آپ دیکھیں نا انگریزی سکول میں بچے نے جانا، صبح فوراً جناب غسل کرے گا، نہائے گا، کپڑے پہنے گا، یونیفارم پہنے گا، بستہ اٹھائے گا، خوش ہو کے بھاگے گا. اس کو کہو قاری صاحب کے پاس جانا ہوگا، کبھی ماں کے پیچھے چھپے گا، کبھی باپ کے. اس کو پتہ ہے کہ آگے ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے مولوی. چونکہ انہوں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں جو مار کھائی ہوتی ہے نا، وہ سارا بدلہ پھر ان بچوں سے لیتے ہیں. اتنا بڑا ظلم ہے، خدا جانے قیامت میں خدا کو کیا جواب دے. بچے کو پڑھنے کے لیے اس کی نفسیات کو سمجھے استاد، اس کے ذہن میں بٹھاؤ کہ پڑھنا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ ڈنڈے سے کو پڑھتا ہے. مہربانی کر کے اس کو کسی اور مدرسے میں بھیج دیں جہاں اچھے استاد ہوں اور طلبہ کی نفسیات کے سمجھنے والے ہوں. ان کو ایسے استادوں کے بعد نہ بھیجیں جو ماشاءاللہ مار مار کے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ 100 طالب ہے نا جی، 2 طالب تو پکے حافظ بن جاتے ہیں نا، لیکن 99 جو ہے قرآن سے بھی توبہ کر جاتے ہیں، پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اگر ایک عورت حالت حیض میں ہے، مسجد کے اندر آپ نہیں آ سکتی ہے، باہر میدان میں بیٹھی رہے، جہاں سے کعبہ نظر آئے دیکھتی رہے. اگر ایک آدمی نے کہتا میں نے پہلے عمرہ کیا، سارے بال صاف کر دیے، ایک اور عمرہ کیا تو سائیڈ سے تھوڑے تھوڑے بال کٹ، جب صاف ہو چکے تھے کٹائے کیا تم نے؟ آپ جناب دم ادا فرمائیں ایک بکری اور سر پہ اس طرح پھرائیں، بال ہوں یا نہ ہوں، 100 عمرہ کرو، ہر دفعہ اس طرح پھراؤ. بی بی عائشہ کے مسجد سے عمرہ ہو جاتا ہے، بی بی عائشہ کے بھی ہو جاتا تھا، صحابہ کے بھی ہو جاتا تھا، اللہ کرے تیرا بھی ہو جائے. بہرحال اگر آپ نے 9 دن مکے میں رہنا ہے، 9 دن مدینے پاک میں رہنا ہے، آپ مسافر ہیں، امام کے پیچھے نماز پوری پڑھیں گے، الگ پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے. قصر کا کیا معنی ہے؟ یعنی 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعت پڑھیں گے. سنت اور نفل جو ہے وہ معاف ہیں، لیکن پڑھو گے تو ثواب ہوگا. کہتے جی کہ حرم میں لوگ جوتیاں اٹھا لیتے ہیں تو ہم کسی اور کی اٹھا لیں، بالکل حرام ہے. ایک گناہ اس نے کیا، ایک تم کرنا چاہتے ہو. اپنے جوتے کو کپڑے میں لپیٹ کے، تھیلی میں لپیٹ کے رکھیں. دعا جب بھی مانگنی ہو سیدھی اللہ سے مانگے. دیکھیں نا قرآن میں ساری دعائیں ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ربنا لا تؤاخذنا ربنا هب لنا ربنا آت. کسی جگہ کوئی وسیلہ ہے تو قرآن میں یہ ساری دعائیں پیغمبروں نے مانگی ہیں. ہم پھر نئی کیوں مانگیں؟ اسی طرح مانگیں سیدھا اللہ سے. اگر ایک آدمی نے
فجر کی نماز ہو رہی تھی، وہ جماعت میں مل گیا، 2 رکعت سنت نہیں پڑھی تو نماز کے فوراً بعد پڑھ لو یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو۔ جیسے آپ نے بیٹھنا ہے سورج کے بعد پڑھو، آپ نے جانا ہے نماز کے بعد فوراً بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر میں کسی بندے کو نہیں جانتا لیکن اس کی مہمان نوازی، تو اصل مہمان نوازی تو وہی ہوتی ہے نا جو نہ جاننے والے کی جائے، جاننے والے کو تو ہر کوئی روٹی کھلاتا ہے۔ اگر عشاء کے بعد میں نے وتر نہیں پڑھے اور رات کو بھی سو گیا، نیند آ گئی، تو اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وتر قضا کرنی ہوگی، چونکہ وتر واجب ہے۔ لیکن باقی ائمہ کے نزدیک وتر پڑھنا سنت ہے، وہ کہتے ہیں قضا ضروری نہیں ہے۔ پیپسی اور کوکا کولا میں کوئی حرام مادہ ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہے، آپ کمپنی سے لکھ کے تحقیق کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس بات میں شبہ پڑ جائے نا اس کو چھوڑ دو، بس۔ ہو سکتا ہے اب شبہ تو آ گیا نا کہ اس میں پیپسین ایک مادہ ہے خراب، جب شبہ آ گیا آگ لگاؤ، اس کے بغیر بندے زندہ نہیں رہتے۔ جب تک کوکا کولا اور پیپسی کولا نہیں تھا لوگ مر گئے، چھوڑ دیں آپ۔ پانی ہونے کے باوجود اگر کوئی آدمی جرابوں پہ مسح کرے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جراب سے مراد موزہ ہے، چمڑے کا موزہ، اور پہلے وضو کر کے پہنے تو بعد میں مسح کرتا رہے اور نیت بھی کر لے کہ میں اسی لیے پہن رہا ہوں۔ باقی وہ کہتے ہیں یہ باریک جرابوں پہ مسح نہیں ہوتا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث میں لفظ جراب ہے، لہذا ان جرابوں پہ بھی مسح ہو جاتا ہے۔ کالو بلا کا منع ہم نے مان لیا، باقی آپ ہمارے رب ہیں۔ ایک بچہ کب مسلمان ہوتا ہے؟ الحمدللہ مسلمان کا بیٹا پیدا ہی مسلمان ہوتا ہے، یہ تو بعد میں لوگ اس کو کافر بناتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ جو ہے دین حق پہ پیدا ہوتا ہے۔ نہ سمجھی کی حالت میں پیری فقیروں کی جگہ پر بہت جایا کرتا۔ بھئی جانا تو منع نہیں ہے، یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ آپ بالکل جائیں، اللہ والوں کی مدارات پہ جائیں، قبرستان میں جائیں، قبروں پہ جائیں، یہ تو کوئی منع ہے کہ قبر پہ سجدہ نہ کرو، قبر والے سے سوال نہ کرو، قبر پہ طواف نہ کرو، قبر پہ 9 راتیں نہ بیٹھو، قبر والوں سے حاجات نہ مانگو، جانا تو منع نہیں ہے۔ دیکھو نا مثلا جب جنازہ پڑھتے ہو، مثلا ایک پیر کا جنازہ ہو، تو جب جنازہ پڑھیں گے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جنازے والا ہمارے گناہ معاف فرمائے، اس کے لیے دعا کرتے ہو؟ ہاں جی نہیں، جنازہ جب آگے رکھا ہے، بزرگ کا ہے، پیر کا ہے، اللہ کے ولی کا ہے، مولوی کا ہے، عالم کا ہے، تو آپ جب دعا کرتے ہیں میت کے لیے دعا کرتے ہیں یا میت سے دعا کرتے ہیں؟ تو جب باہر رکھا تھا ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے، جب 2 میٹر نیچے چلا گیا تو اب سب کچھ دینے لگ گیا۔ اچھی بات ہے بھائی جب جنازہ سامنے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا، ہم دعا مانگ رہے ہیں اس کے لیے۔ اور یہی فلسفہ ہے کہ جب اولیاء اللہ کی قبروں پہ جاؤ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ تو جب تم اللہ کے ولی کے لیے دعا مانگتے ہو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے اچھا میرے بندے کے لیے تم مانگ رہے ہو، تیرے کام میں کر دیتا ہوں۔ یہ معنی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ غوث اعظم یا داتا، یہ تو کفر، یہ تو شرک اکبر ہے کہ آدمی کسی پیر کو کہے مجھے بچہ دے، مجھے اولاد دے، مجھے رزق دے۔ یہ تو چھوٹا موٹا شرک نہیں، تو شرک اکبر ہے۔ بہرحال ملازمت آپ نے مہنگی چھوڑ دی، اللہ آپ کے لیے اچھا کیا، آپ نے، اللہ آپ کے لیے اور اسباب رزق پیدا فرمائیں گے۔
اگر کوئی آدمی رخسار سے بال چن لیتا ہے کوئی حرج نہیں، زکوٰۃ سال میں جب چاہیں ادا کریں، جو مہینہ چاہیں۔ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے اس لیے لوگ رمضان میں دیتے ہیں، ورنہ تو جب چاہیں ادا کریں۔ بلکہ اب تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارے وہ بھائی جو 18 لاکھ مسلمان بیچارے مہاجر ہو کے بیٹھے ہیں، یعنی جو گھروں میں کروڑوں پتی تھے اب وہ بھیک مانگنے کے لیے خیموں میں بیٹھے ہیں، اب تو آپ جتنا مدد کر سکتے ہیں مدد کریں۔ میں نے عمرے کے طواف اور سعی کیا، مغرب کی نماز ادا کی بغیر حلق کے، پھر ایک طواف کر لیا، ٹھیک ہے جو بھی کر لیا ٹھیک ہو گیا۔ اگر ایک آدمی احرام کے ساتھ آ رہا ہے، اس کو پکڑ لیا گیا، اس نے احرام کھول دیا، 3 دن کے بعد اس کو چھوڑا گیا، اب وہ عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری بطور دم مکے میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلائے۔ بہرحال جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی حاجتیں پوری فرمائے اور اللہ امرا زوجہ صالحہ عطا فرمائے۔ بالکل اللہم یسر امورنا و امور اخواننا و امور من اوصانا واستوصانا و امور المسلمین۔ آدم علیہ السلام کو جب آسمانوں سے اتارا گیا زمین پر تو ان کو کپڑے پہنا دیے گئے تھے، میں کوئی ساتھ تھا نا، میں کپڑے کلف لگا کے دھوبی ڈالے گیا تھا آدم علیہ السلام کے۔ اچھا اگر کپڑے نہ بھی ہوں تو میاں بیوی تھے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آدم اور حوا دونوں کو اتارا گیا نا، وہ بیوی ہے وہ خاوند ہے، کیا ہو گیا؟ اللہ کے بندے حکم ہے اتارا گیا، اب اللہ نے صاف بات ہے اللہ نے کپڑے بھی دے دیں، سب چیزیں دیں گے۔ بہرحال آپ کسی پہ ناراض ہیں یا آپ سے کوئی ناراض ہے، آپ بالکل معاف کر دیں، وہ نہیں معاف کر دیں قیامت میں ان پر ہوگا گناہ۔ غلاف کعبہ کو نہ چومنے کی اجازت ہے، نہ لٹکنے کی، نہ پکڑنے کی، صرف حجر اسود کو بوسہ دینے کی اجازت ہے۔ مزارات کی چادروں کو وہ بھی بالکل منع ہے، مزاروں پہ چادر ڈالنا بھی منع ہے۔ طواف کرتے ہوئے اگر کعبے کی طرف پشت ہو جائے طواف نہیں ہوگا، طواف نماز کے حکم میں ہے، بالکل سینہ نہیں پھرنا چاہیے، جیسے چل رہے ہیں اسی طرح چلیں، اگر ہو جائے پھر پیچھے جا کے طواف دوبارہ کنٹینیو کر دیں، 2 قدم ہٹ کے طواف کو دوبارہ شروع کر دیں۔ ابو سفیان حضور کے چچا کس طرح ہو گئے؟ ابو سفیان ابن عبد کس کا؟ ابو سفیان کا پہلے تحقیق کرتے نا کہ باپ کون ہے، پھر آپ اعتراض کرتے، پہلے تحقیق کرو ابو سفیان کے باپ کا کیا نام ہے۔ اگر امام نے 4 رکعت نماز پڑھاتے ہوئے دوسری رکعت میں امام کھڑا ہو گیا، پھر 4 رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کر لیا، نماز ٹھیک ہو گئی۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کل پاکستان جانا ہے تو ہم نماز ظہر عصر مغرب عشاء جیسے وقت ہو پڑھیں گے، اس میں کیا ہے؟ جہاں ہوں جس نماز کا وقت ہو پڑھو۔ کہتے ہیں جی کہ حرم میں جو گلاس رکھے ہیں پانی کے لیے، یہ ہم اپنے گھر لے جائیں، آپ کے بس میں ہو تو کعبہ لے جائیں، آپ تو یہ تو غلاف ہیں،
یہ تو گلاس ہیں جناب، ہمارے لوگوں کے بس میں ہو تو کعبہ شریف بھی لے جائیں، بالکل حرام ہے جناب، وہ حرم کے لیے وقف ہیں۔ ملاقات میں جو ایک دوسرے کے گالوں پہ بوسہ دیتے ہیں کوئی حرج نہیں، معانقے کا معنی یہی ہے کہ ایک دوسرے سے گردن ملاؤ۔ ہمارے ہاں معانقہ ہوتا نہیں، ہمارے ہاں تو مباطنہ ہوتا ہے، پیٹ سے پیٹ ملاؤ، سینے سے سینہ ملاؤ تو ناجائز ہے۔ سنت تو گردن ملانا ہے، معانقہ، مصافحہ۔ 11ویں شریف بالکل ناجائز ہے، کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام، کونڈے وونڈے سب ناجائز ہیں۔ کہتے جی کہ جن جو مومن ہیں وہ جنگوں میں شریک ہوئے، کسی حدیث میں ذکر نہیں۔ فرشتوں کا ذکر تو ہے قرآن میں بھی کہ بدر میں اترے، لیکن جنات کا ذکر نہیں آیا۔ میں نے والدہ کا حج کیا، ٹھیک ہے، ابھی عمرے کے لیے آئی ہیں، کوئی دم نہیں، آپ نے حج کیا، اچھا کیا، عمرے پہ آئی ہیں، اللہ نصیب کرے۔ ابھی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، نماز میں جالی والی ٹوپی پہنے، کوئی پہنو تو صحیح نا، سر ننگا کر کے نہ پڑھا کرو بلا وجہ، مکروہ ہو جاتی ہے نماز۔ اگر میاں بیوی خلوت میں اپنی بیوی کے نیچے حصے میں نظر ڈال، تمہاری بیوی ہے نظر ڈالو، جو مرضی ہے ڈالو، خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھیں، نماز میں نظر سجدے والی جگہ پہ رکھیں۔ بہرحال ایک لڑکی کے 2 نکاح نہیں ہو سکتے، پہلا نکاح ہوگا، بعد والا جو ہے وہ باطل ہے، زنا ہوگا۔ ہر نماز کے بعد جنازے کا اعلان ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بالغ ہے لڑکا غیر بالغ ہے، جو امام کی نیت وہی ہماری نیت، باقی دعا میں سارے آ جاتے ہیں، صغیرنا و کبیرنا، ذکرنا و انثانا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ عصر کے بعد حنفی مسلک میں نفل نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ انگلیوں کو چٹکانا یا اس کے یعنی یہ نکالنا، پٹاخے نکالنا، یہ حرم میں مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ حج ہو عمرہ ہو، ایک کے لیے ایک، طواف کریں، حج کریں، جس کے لیے چاہے کر سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ یہاں جنازے کا اعلان عربی زبان میں ہوتا ہے، تو پھر کس زبان میں ہو؟ یعنی اردو میں ہو، پھر بنگالی میں ہو، پھر پشتو میں ہو، پھر فارسی میں ہو، پھر سرائکی میں ہو، پھر برمی میں ہو، جنازہ دوسرے دن پڑھیں گے۔ تو تم کیوں نہ عربی کا ایک لفظ سیکھ لو، اور نہ بھی سیکھو جو امام کی نیت، اللہ اکبر، بات ختم۔ حضور نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ میں نے عمرہ ادا کیا اور منہ چھو کے بال کٹوائے، اگر پہلے سر مڈایا بعد میں کٹوائے ٹھیک ہے، پہلے منہ چھو کے بال کٹائے بعد میں سر مڈایا تو دم پڑ گئی۔ اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے ہاں جو 40واں کرتے ہیں یہ بالکل مولویوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آدمی تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعرات شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں کوئی اور شریف بھی تو بن جائے گا نا۔ تو مولوی کا مسئلہ ہے پیٹ کا، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں، شریعت میں بالکل حرام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اللہم امتنا علی الاسلام، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعلنا خیر ایامنا آخرہا، اللہم انکا عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ،
اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے، یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما دے، یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی تمنائیں پوری فرما، سب کی درخواستیں منظور فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، سوات میں ہیں، افغان میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کے قتل عام سے محفوظ فرما، یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔